اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت طیبہ پر ہماری یہ تیسری مجلس ہے، اور ہم آہستہ آہستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے چند اہم واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور آج جن باتوں کا ہم مطالعہ کریں گے اس میں سب سے پہلے جو بات ہے، اہم ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے، وہ آپ کا حسب اور نسب ہے، آپ کی جینیالوجی ہے، اور اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اس بارے میں چند احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلق اللہ الخلق فاختار من الخلق بنی آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر انہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو، بنی نو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور پھر بنی آدم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو چنا، ان کو منتخب فرمایا، اور پھر عربوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مدر قبیلہ جو ہے اس کو منتخب فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدر قبیلے سے قریش کو انتخاب فرمایا، اور قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو مطلب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو ہے منتخب فرمایا۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں میں کسی کو فضیلت دی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے فضیلت عطا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے عربوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو عربوں سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، اور آپ ایک ایسی قوم میں، ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے کہ جس کے اندر حسب اور نسب جو تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور وہ لوگ، اگر کوئی لوگ حسب اور نسب والے نہیں ہوتے تھے تو اس کو وہ عزت نہیں دیتے، معاشرے کے اندر اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی،
اور یہ بات تقریباً دنیا کے تمام معاشروں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، الا ماشاء اللہ کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی ایسے ایکسیپشن تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب روبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو کہ غیر عرب تھے لیکن اپنے کردار کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ عربوں میں ہمیں مثال ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا جو ٹرائب تھا وہ اتنا کوئی اہم نہیں تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے آپ کو بہت مقام ملا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو جو تھے مٹانے کے لیے آئے تھے، کہ شرافت جو ہے وہ انسان کا جو کردار ہے اس سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک وہاں کی ریت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرتی طور پر انتظام فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے خاندان میں پیدا فرمایا جو صاحب عزت تھا اور جس کا سٹیٹس تھا عرب کے معاشرے میں۔ ایک دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے جو مزید اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو تھی وہ بہت ہی اہم تھی، اور یہ حدیث بھی کم و بیش وہی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے جو ہے مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس کو امام ترمذی نے جو ہے وہ بیان کیا۔ تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم، انسانی تاریخ کا جو بہترین پیریڈ ہے میں اس کے اندر پیدا ہوں۔ یعنی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسٹرا فضیلت ہے، ایک تو حسب اور نسب کے لحاظ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسانی تاریخ کا جو دور جس میں آپ تشریف لائے وہ بھی انسانی تاریخ کا بہترین جو ہے وہ دور تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے منتقل فرمایا مختلف زمانوں سے، یہاں تک کہ میں اس زمانے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا۔ دوسری ایک اہم بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کے متعلق ملتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دعویٰ فرمایا اور اس پر فخر فرمایا اور اس کا اعلان کیا، اور وہ یہ تھا کہ فرمایا کہ میری ولادت جو ہے ایک پراپر نکاح، جو بونافائیڈ میرج ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور یہ کہ میں میرا پورا جو شجر نسب ہے اس میں کہیں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری ولادت تک، جب کہ مجھے میرے ماں باپ نے جنا، اس کے اندر کوئی جاہلیت کا جو غیر شرعی، غیر قانونی، غیر اخلاقی جو ملاپ ہوتا تھا مرد اور عورت کا، اس کے اندر کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا شجر نسب بیان فرماتے تھے تو یہ پورا شجر نسب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ پہنچتا تھا۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے مخالفین نے ہر قسم کے اعتراضات کیے، آپ کو مطلب ہے کہ مروب کرنے کے لیے اور آپ کے پیغام کو شکست دینے کے لیے، لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب پر کوئی اعتراض کرے۔ اور یہاں پر ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ مطلب ہے کہ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ایک مشہور جینیالوجسٹ تھے ابن الکلبی، جنہوں نے عربوں کے حسب اور نسب پر کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے تحقیق کر کے کافی دور تک جو ہے وہ انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے
انویسٹیگیشن کیا ہے 500 ماؤں کا، 500 خواتین کا میں نے انویسٹیگیشن کیا ہے، اور وہ خواتین کہ جو پورا ایک چین ہے کہ ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منتقل ہوتے رہے، آپ کا نور ان کے اندر منتقل ہوتا رہا ہے، اس میں کہیں پہ بھی 500 خواتین میں مجھے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب میں کہ جس کے ہاں بچے جو ہیں بغیر نکاح کے جو ہیں، بغیر قانونی، یعنی معاشرے میں اس وقت جو بھی نکاح کی صورت تھی قابل قبول، اس کے بغیر جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مطلب ہے کہ کرامت اور شرافت کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں ایک آیت ملتی ہے، سورت الشعراء، اور سورت الشعراء کی آیت نمبر ہے 219، اور یہ ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سجدہ کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے درمیان آپ کا ملنا جلنا اور ان کے اندر آپ کا جو ہے شامل ہونا، اس کو ہم جو ہے آبزرو کرتے ہیں۔ اس کے جو میننگ لکھے ہیں، اس کا ایک مطلب دوسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ میں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے بھی لوگوں کو میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کی پشتوں سے پیدا کیا، یہاں تک کہ آپ کی ولادت حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ملاپ سے جو ہے وہی، تو یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ دوسری ایک اہم حدیث پاک جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ایاز بن حمار المجاشعی، اور یہ روایت کرتے ہیں امام مسلم، بہت لمبی حدیث ہے۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے جو اس وقت ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول انہوں نے منسوب کیا، ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجبهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں ایک دوسرا موضوع ہے، دوسرا جو ہے نا ریزن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا پر نظر ڈالی، تمام دنیا انکلوڈنگ عربز اور عجم، نن عرب، تمام پہ اللہ تبارک و تعالی نے نگاہ ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حالات، ان کے عقائد، ان کے کردار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیسے انسان ہیں، توحید کو بھول چکے ہیں، انبیاء کرام کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، اور یہ گناہوں کے اندر صبح شام مبتلا ہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سوائے اس کے کہ اہل کتاب کے جو کچھ ریمننٹس تھے، جو لوگ باقی تھے ان کے اسلاف میں سے، اور وہ جو تھے وہ اپنے انبیاء کرام کے دین پر قائم تھے، سب
نہیں، کچھ اس میں کچھ تھے جو باقی تھے، اور جنہوں نے اپنی کتابوں اور پیغمبروں کی کتابوں اور تعلیمات کو انہوں نے تھاما رکھا تھا، اور اس پر جو ہے وہ عمل کر رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جس طرح کی پہلی حدیث میں ہم نے سنا کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں عربوں کو سلیکٹ کیا، اور جو نن عربز تھے، ایون جو عربز تھے، وہ ایسی کیفیت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے کہ جو اس وقت جو تھے وہ اللہ کی نظر میں بہتر تھے۔ اور یہ ہم پچھلے درسوں میں سیرت کے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح کہ وہ کتنے راہبوں کے پاس سے گزرتے ہیں، اور راہب ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سفر جاری رکھیں، کہ ایک ایسے وقت تک، ایک ایسی جگہ تک ایک آخری نبی جو ہے وہ آنے والے ہیں، اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو طالب سے یہ روایت کرتے ہیں، یہ ہم یہ دوبارہ بھی دیکھیں گے اس چیز کو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے شام کے سفر پہ گئے تھے، اور شام کے سفر میں جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ایک پادری کا، راہب کا جو تھا وہ کلیسا تھا، اور وہ جو پادری تھا وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن جب ان کا قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے تو وہ اپنے گرجے سے باہر آتا ہے، اور ان کا جو ہے استقبال کرتا ہے، اور ان سے جو ہے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی خبر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی خصوصیات تھیں، مہر نبوت وغیرہ، اس کے بارے میں اس نے بتایا، اور پھر اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود تھے، لیکن آپ چونکہ کم عمر تھے تو قافلے کے بڑے لوگوں نے آپ کو پیچھے سامان کے ساتھ اور اونٹوں کے ساتھ رکھ لیا کہ آپ ان کی لک آفٹر کریں۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھا کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ جب آپ لوگ آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ میں نے کوئی پتھر نہیں دیکھا، کوئی درخت نہیں دیکھا کہ جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو، اور دوسرا ہے کہ بادل جو تھے آپ کے اوپر سایہ جو ہے وہ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضور حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو جلدی واپس لے جائیں، ان کو خطرہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ ان کو جو ہے وہ قتل نہ کر دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات سر عام ہو گئی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آپ کا نام جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور کچھ لوگوں نے جب یہ سن لیا تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا شروع کر دیے، کہ یہ اس لالچ میں کہ وہ بچہ ہمارا اگر اس کا نام اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو یہ تمام جو فضائل اور مناقب ہیں ان کا وہ جو ہے وہ مالک ہوگا۔ تو اس کے اندر ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابن حجر الاسقلانی نے ایسے 15 نام جو ہیں وہ گنوائے ہیں کہ جن کے پیرنٹس نے جو ہے اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ محمد رکھا تھا۔ کچھ میں جو ہے یہ 6 اور 7 ملتے ہیں، مثال کے طور پر ان کے جو نام ہیں وہ انہوں نے بتائے، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، کہ چونکہ ان کا نام محمد ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے اندر وہ صفات نہیں تھی کہ جن کی صفات جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پچھلی کتابوں کے اندر جو ہے ان کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کا معنی یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کسی اور کا نام آپ نے محمد نہیں رکھا ہے، تو اس بچے کو آپ نے اس نام سے کیوں موسوم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آ، اس بات کی مطلب کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی تعریف کرے آسمانوں میں، اور اللہ کی مخلوق اس کی تعریف کرے زمینوں میں۔ تو واقعہ یعنی ان کو کوئی ایسا ایسا انکشاف ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ شان ہوگی۔ اور اس کی تائید ہمیں ایک دوسرے واقعے سے ملتی ہے کہ آ، حضرت عبد المطلب کا ایک اسپیشل بیڈ ہوتا تھا، تخت ہوتا جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، اور ان کے بچے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے نیچے جو ہے وہ بیٹھتے تھے۔ تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ خود جا کر اس بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب کہتے تھے کہ اس میرے بیٹے کو رہنے دو، اس کی ایک بہت بڑی شان ہوگی۔ تو یہ ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالی وہ فضا اور ماحول جو ہے وہ پیدا کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں آپ کی ولادت کے موقع پر تو بہت سی جو ہیں واقعات جو ہیں وہ سنائی دیتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالتحقیق وہ صحیح، واللہ عالم بالصواب۔ انہی میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بارے میں ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہرا تو مجھے بالکل احساس تک نہیں ہوا، جس طرح کے اس موقع پر خواتین کو ہوتا ہے، اور نہ مجھے کچھ بوجھ محسوس ہوا کہ ان کی آمد سے مجھے کچھ غیر معمولی بوجھ نہیں محسوس ہوا۔ ایک بات یہ ہے کہ جو خواتین کی جو ہے وہ مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے تھے، جو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ اور اس دوران میں ایک غیبی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، اور یہ اس صورت میں تھی کہ میں جاگ بھی رہی تھی اور سو بھی رہی تھی۔ اب یہ خواب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، کہ پوچھا گیا مجھ سے کہ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ جو ہیں حاملہ ہیں، اور آپ ایک بچے کی پیدائش جو ہے وہ دینے والی ہیں؟ تو گویا میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو پھر اس غیبی آواز نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں اس امت کے سردار کی پیدائش آپ سے ہوگی، اور جو ان کا نبی ہوگا۔ اور وہ دن حضرت آمنہ نے فرمایا کہ وہ پیر کا دن تھا۔ حالانکہ تاریخوں میں اختلاف ہے، 9 12 اس طرح کی، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے مورخین میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو تھی وہ پیر کو ہوئی تھی۔ ایک اور روایت جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک بہت بڑا نور، بہت بڑی روشنی دیکھی، اور جس کی وجہ سے مجھے شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے، اور میں ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو میں تمام کو جو ہے میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک بات جو کافی دلچسپ ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاید حکمت ہو، لیکن ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تقریباً 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی بھائی پیدا ہوا اور نہ کوئی بہن پیدا ہوئی۔ اس کے اوپر علماء کرام نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں کہ یہ اپنے والدین کی اکلوتے تھے۔ ویسے تو آپ مثال دے سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کا بھی جو یہ ہے کہ بھی ان کی کوئی بہن اور بھائی جو ہے وہ نہیں تھے۔ حالانکہ کچھ لوگ
ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ اکیلے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی مطلب ہے کہ یہ جو خصوصیت ہے کہ آپ کا نہ تو کوئی بہن تھا نہ آپ کے بھائی تھے، اور یہ کہ آپ کے والدین ارلی عمر میں، ایون دو کہ وہ ہیلتھی تھے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ایک توجہ یہ کی جاتی ہے کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا ایک فنکشن تھا، ان کو ایک اسائنمنٹ ملا تھا کہ ٹو گیو برتھ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے یہ کام ان سے ہو گیا، اور ان کی زندگی کا ایک مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ یہ ایک حکمت بیان کی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ حکمت جو ہے کوئنسائڈ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو کوئی بہن تھے اور نہ ہی بھائی تھے۔ اس کی جو ایک حکمت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام، مختلف والدین کی پشت در پشت جو آ رہا تھا، ویسے اس کی جو یونیکنیس تھی، جو انڈیویجولیٹی تھی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ اس کی حکمت تھی کہ آپ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اولاد جو ہے وہ نہیں عطا فرمائی۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آپ کے ساتھ اس فخر کے اندر کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو فخر تھا نبوت کا تھا اور خاتم نبوت کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائی تاکہ اور کوئی جو ہے اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شریک جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ اپنے ذمہ لی، اور یہ کام ایسے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنفس نفیس انجام دیا، اور اگر آپ کے بہن بھائی ہوتے تو پھر اس کے اندر شراکت ہو سکتی تھی، کوئی اور مسائل بھی جو ہیں وہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے علماء کرام یہ حکمت بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات قطعی نہیں ہے، یہ علماء کرام کی جو ہے وہ آراء ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کی فضیلت کے علاوہ ایک دوسری بات جو آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے وہ ہے بنی سعد میں، قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 4 سال آپ کا قیام، یعنی 4 سال کی مدت میں آپ وہاں ٹھہرے۔ تو علماء کرام اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کی والدہ بہت غریب تھیں، اور لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ عربوں کی ٹریڈیشن تھی، اور اس کی جو مطلب ہے کہ خوبی ہے وہ آج کے دور میں، بعد کے دور میں پتہ چلی کہ عرب، اور خاص طور پر جو ایفلوئنٹ عرب ہوتے تھے، وہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ان کو ڈیزرٹ کے اندر کیوں بھیجتے تھے؟ ویسے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ہو سکتے تھے کہ وہ دائیا کو، نرس کو تو اپنے گھر میں بلا سکتے تھے کہ ان کی لک آفٹر کریں، لیکن ان کو وہ صحرا میں کیوں بھیجتے تھے؟ تو اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو صحرا کا ماحول، آب و ہوا جو ہے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، ویسے سورج کی دھوپ ہوتی ہے، درختوں کی چھائے ہوتی ہے، اور کھیتی باڑی ہوتی ہے، جانور ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایک نیچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ نو مولود کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ان کی جو خوراک ہوگی، کھانا پینا ہوگا، وہ نیچرل ہوگا، اور اس سے ان کی جسمانی جو نشو و نما ہوگی وہ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور تیسری بات کہ شہر، کوئی بھی شہر ہو، خاص طور پر ہمارے آج کل کے شہروں میں، کہ اس میں مکس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویسے، اور جو وہ زبان کو بولتے ہیں تو اس زبان کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے
کوئی جو ہے وہ کولوکیل زبان بولتے ہیں، کچھ کا ایکسنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے، کوئی لٹرری زبان نہیں بول سکتے ہیں، لیکن قبیلہ بنو سعد کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، اس کا ایک بہت بڑا جو مطلب نتیجہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو تھی وہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ماشاءاللہ وہ بہت ہی عمدہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی، جو کہ ایک دوسری فضیلت تھی، یعنی زبان کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، جسم کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، اور شہر کے اندر جو پولوشن ہو سکتے ہیں، جو دوسری غلط باتیں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بچایا۔ چند مزید باتیں عرض کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سن لیا ہے کہ آپ نے کسب معاش کے لیے بچپن میں حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور بعد میں جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے تجارت کی۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں مکہ کے جو قبائل تھے ان کی بکریاں میں چراتا تھا۔ تو بعض صحابہ، اور آپ نے بتایا بھی کہ مجھے کتنا مطلب ہے کہ اس کا اجر ملتا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی پیغمبر مجھ سے پہلے نہیں آیا مگر انہوں نے مویشیوں کا چرانا جو ہے ان میں شامل تھا۔ تو علماء کرام اس کی توجیہ یہ بتاتے ہیں، یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ ایک تو جملہ انبیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور خاص طور پر آپ کو، کہ آپ کو جو دیہات کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، اس کو میں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں، مستقبل میں انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری حاصل کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع عطا فرمایا کہ جانوروں کو، مویشیوں کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، اور اس کے اندر کوئی خامی یا کمزوری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو، ان کی حفاظت کا جو ہے اہتمام فرمایا، اور مسلمان رائٹرز نے، صحابہ کرام نے جو ہے ان کو محفوظ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ جو چند واقعات کا آج ہم نے مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے دل و دماغ کو معطر فرمائے، منور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مزید مطالعے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔